السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بنانے لگی ہوں ٹنڈے گوشت، اور بہت ہی بیسک سی ریسپی ہوتی ہے ٹنڈے گوشت کی، اور اس میں کوئی خاص وہ چیزیں نہیں ہے کہ جو ہے نا میں کوئی الگ سے ریسپی بناؤں۔ بس ایک کوکنگ کرنا، برتن دھونا، یہ ایک میرے خیال میں اپنے آپ کا یہ کتھارسس ہوتا ہے، جس میں ہم اپنے آپ سے باتیں کرتے ہیں، کھانا بناتے ہوئے، برتن دھوتے ہوئے، اور آپ کے اندر کا ڈپریشن، انگزائٹی جو ہوتا ہے وہ تھوڑا کم ہو جاتا ہے۔ اور جب ذمہ داریاں انسان پہ پڑتی ہیں تو چاہے وہ بیمار ہو، چاہے کچھ بھی ہوا ہو، تو جو ڈیلی کے آپ کے کام ہوتے ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہوتے ہیں۔ شادی سے پہلے والی زندگی تھوڑی سی غیر ذمہ دارانہ ہوتی ہے اور لاپرواہی والی ہوتی ہے، تب نیند بھی ایسے آتی ہے کہ سوئیں یا تو سوئے رہیں گے۔ اب ایگزیکٹ جس ٹائم پہ میں نے اٹھنا ہوتا ہے نا، مجھے الارم کی ضرورت نہیں ہے، میں اسی ٹائم پہ اٹھ جاتی ہوتی ہوں۔ اور کچھ اس طرح کا اللہ میاں نے جو ہے نا ہمارا سسٹم بنایا ہوتا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ میں اس چیز پہ بہت شکر گزار ہوتی ہوں کہ میں ایک ذمہ دار ہوں، اور مطلب مجھے اپنی ذمہ داریوں کا پتہ ہے کہ میں نے جس ٹائم پہ اٹھنا ہے، میں نے کام کرنا، میں اٹھ جاتی ہوں۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ سوئے رہتے ہیں اور بعد میں اٹھ کے کہتے ہیں کہ اوہ ہم نے تو یہ کرنا تھا، اوہ ہمارا تو یہ کام رہ گیا۔ الحمدللہ میں نے اپنے جو ڈے کے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوتے ہیں وہ میرے سارے، میں 100 نہیں تو 85% تو اچیو کر ہی لیتی ہوں کہ آج میں نے یہ کرنا ہے، آج میں نے اس جگہ کی صفائی کرنی ہے، جو بھی ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور یہ میں تھوڑے سے جو ٹنڈے گوشت ہیں اس میں ٹماٹر تھوڑے زیادہ ڈالنی ہوں، میں ہر سبزی میں، ہر سالن میں ٹماٹر تھوڑے سے زیادہ ڈالتی ہوں، تھوڑی سی اس کی گریوی اچھی بن جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میں کافی دنوں کے بعد، کافی منتھس کے بعد آج ولاگز اپلوڈ کر رہی ہوں۔ انشاءاللہ آگے میں جو ولاگز ہیں اس کو اپڈیٹ کرتی رہوں گی، اور لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے رہیں، کیونکہ میں نے کچھ عرصہ جو ہے نا 2-3 ولاگز ڈالے، پھر میں میں آپ لوگوں کے ساتھ نا اپنی اسٹوری بھی شیئر کرتی رہوں گی۔ میں نے ایک چینل بنایا آج سے 4-5 سال پہلے، اور چینل ایسا بنایا کہ ہم 2 کولیگز تھیں اور ہم نے چینل سٹارٹ کر دیا، بنایا یہ وہ۔ ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کاپی رائٹ ایشوز کیا ہو جاتے ہیں، ہم بس چیزیں اٹھائی، اس کو اسمبل کیا اور ویڈیو بنا لی اور ڈال دی۔ اس سے یہ کیا ہوا، میرا واچ ٹائم پورا ہو گیا، میرے سبسکرائبر پورے ہو گئے، سارا کچھ ہو گیا، لیکن چینل مونیٹائز نہ ہو، اس میں کچھ نہ کچھ اسٹرائکس آ جائیں، کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے۔ ابھی تک وہ میرا چینل ایسے ہے۔ میری کولیگ جو ہے اس نے تو تھوڑا بہت کر کے اپنا چینل مونیٹائز کروا لیا، اس کی ارننگ بھی آ رہی ہے۔ تو میں بڑی ڈس ہارٹ ہوئی، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اسٹوری بھی شیئر کرتی رہوں گی کہ میں ہاؤس وائف بھی ہوں اور میں جابین بھی ہوں۔ تو آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں گورنمنٹ کے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جابین رہے گا، سارے ہاؤس وائف ہی بن جائیں گے، ہاؤس مین بن جائیں گے، اور ہاؤس ہسبینڈ اور ہاؤس وائف بن جائیں گے سارے۔ تو اس کے لیے مجھے تھا کہ الحمدللہ اچھا ہم لوگ گزارا تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے جو حالات ہیں، جو مہنگائی کا دور ہے، اس میں سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے، بچوں کے ساتھ، بچوں کی فیسز، ایچ اینڈ ایوری تھنگ۔ تو اس کے لیے پھر میں نے یہ نیا چینل سٹارٹ کیا ہے۔ اس میں میں نے کچھ ویڈیوز پہلے اپلوڈ کی تھی، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو کہا وہ مونیٹائز ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اچھا ہم لوگ نا کام شروع کر لیتے ہیں، ہمیں ہاؤ نو نہیں ہوتی، جیسے ہماری کاؤنسلنگ کا کوئی وہ نہیں ہے۔ یوٹیوب سے ہم لوگوں نے ویڈیوز دیکھی کہ اچھا یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ویسے ہوتا ہے، تو بس اس کے اکارڈنگ ہم لوگوں نے کر لیا۔ کاؤنسلنگ، ہماری کریئر کاؤنسلنگ بہت ضروری ہوتی ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ سبجیکٹ جس میں ہم ماسٹر کر رہے ہیں کیا آگے سوٹیبل ہے، ہمارے کام آئے گا، نہیں، ہمیں ان چیزوں کا آئیڈیا ہی نہیں ہوتا۔ ماسٹر کر لیتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا اچھا یہ تو اسکول سبجیکٹ نہیں ہے، اگر ہم نے ٹیچنگ کرنی ہے تو یہ مطلب 100 طرح کے مسئلے ہوتے ہیں۔ پہلے ہم نے بس یہ ماسٹر کی ڈگری، اسی طرح بہت ساری چیزوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی بھی کام سٹارٹ کرنے سے پہلے کاؤنسلنگ کریں، کسی سے پوچھیں، رائے لیں۔ لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ ہمیں رائے دینے والا کوئی نہیں، رائے دینے والے ہیں لیکن صحیح رائے دینے والے نہیں ہیں۔
ہمیں ایک بات پہ 10 لوگوں کی رائے اور 10 مختلف رائے پہ ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں، ری ٹریک ہو جاتے ہیں کہ اچھا وہ یہ کہہ رہا تھا، اب اس نے یہ بات کہہ دی، پتہ نہیں اب یہ والی صحیح ہے یہ والی صحیح. تو اس میں ہم پھر لاسٹ میں ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارا اپنا دل کہہ رہا ہوتا ہے. بیسکلی ہوتا ہے ایسے ہی ہے. تو یہ ساتھ ساتھ میں کچن بھی صاف کر رہی ہوں. یہ میری امی کا کچن تھوڑی ہے کہ گند ڈال کے نکل جاؤں گی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہاں پہ کچن کی آنر آ کے اس چیز کا حساب بھی لیں گی کہ آپ نے یہاں یہاں گند ڈالا ہے اور یہ مسئلے. خیر یہ تو زندگی کے معاملات ہیں، چلتے رہتے ہیں. کبھی پتہ ہم بھی اسٹیج پہ جائیں گے تو ہم بھی اسی طرح کے کام کریں گے. لیکن میں یہ سوچتی ہوں کہ نہیں، جو آپ کے گھر آئی ہے نا اس کو بتاؤ کہ یہ آپ کا گھر ہے. اسے کبھی یہ نہ کہو کہ یہ میرا گھر ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.